کیا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان ہو سکتا ہے؟ خلیفہ تو انسانوں کا ہوتا ہے۔ کوئی چیز جب سے یہ دنیا بنی ہے تا قیامت اللہ تعالیٰ کے علم سے عجل نہیں ہوئی اور نہ عجل ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے سیدنا آدم کو پیدا کیا؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو کہ سب کے علم میں ہے، کچھ عرصہ جو ہے وہ جنت میں رہے زمین میں آنے سے پہلے، تو یہ کتنا عرصہ تھا یا کتنی مدت تھی جو سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں رہے؟ انسان کو کوئی حیوان یا بندر نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے نا، جس طرح کے کچھ لوگوں کا نظریہ ہے پہلے انسان جی، تو وہ جن لوگوں کا نظریہ ہے یہ پھر ان کو ہی مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ انسان کی تخلیق کب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے انسان کو پیدا کیا، اسی طرح انسان جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں کتنی دیر رہے اور جنت سے کیوں نکالا گیا، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر۔ اللہ آپ سے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، مزاج ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہم جو ہے وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ ہمارے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ نہیں، تکلیف کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، الحمدللہ، کوئی مسئلہ آمین نہیں۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب میں بات کرنا چاہوں گا انسان کی تخلیق کے بارے میں، اور میں چاہوں گا کہ ابتدا سے بات ہو، بنیاد سے، تاکہ جو ہے ناظرین کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کس کو انسانوں میں سے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ دیکھیں، یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے، بدیہی امر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کئی ایک حکمت پنہا ہوتی ہیں، بے شک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ صاحب علم بھی ہے اور حکیم اور دانا بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کسی انسان کو پیدا کیا جائے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ذکر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ایک بہت بڑے مشہور امام ہیں، ان کا نام ہے امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی۔ ان کی ایک تفسیر بھی ہے جس کو تفسیر البغوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد، خلیفہ سے مراد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان کو اس وجہ سے بھی خلیفہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کے بعد آئے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اس طرح ایک اور امام ہے امام مقاتل بن سلیمان، ان کی بھی تفسیر کی کتاب چھپی ہوئی ہے، معروف ہے، تو وہ بھی بہت بلند پایا امام تھے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، تو یہاں پر بھی بشر سے مراد جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو یہ بات کنفرم ہے، متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا گیا اس کا نام آدم، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو انہی سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اسی وجہ سے ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر انہی سے یہ حضرت حوا علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، پھر آج تک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس طرح حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے جتنے بیٹے ہیں وہ گناہ گار ہیں، ان گناہ گاروں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آدم کے سب بیٹے ہیں،
تو گویا کہ آدم جو ہیں وہ باپ ہیں، والد ہیں، وہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک آیت پڑھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم نے جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ جی جی تو کیا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان ہو سکتا ہے؟ خلیفہ تو انسانوں کا ہوتا ہے۔ جی، یہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر جو خلیفہ ہے وہ انسانوں کا ہی ہوتا ہے، جی جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، جی پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو خلیفہ دوم کہتے ہیں، پھر خلیفہ سوم، پھر خلیفہ چہارم، اس طرح یہ بات صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین اور سامعین کو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے اور ایک اعتبار سے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس روئے زمین پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا خالق و مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم، طاقت اور قدرت کے ساتھ تمام مخلوقات کا نگہبان ہے۔ بے شک۔ کوئی چیز جب سے یہ دنیا بنی ہے تا قیامت اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجل نہیں ہوئی اور نہ اوجل ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، طاقت کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی خلیفہ کی۔ تو لیکن چونکہ زمین پر احکام الہی کا جو نفاذ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود ہیں، ان پر عمل کرنے اور کروانے کا جو مکلف ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان حق سچ کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو اس اعتبار سے کہ احکام الہی، اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے کا جو مکلف ہے اور عمل کروانے کا جو مکلف ہے وہ چونکہ انسان ہی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا جائے گا یا جو اولو الامر ہیں یا انبیاء ہیں ان کو کہا جائے جی گا؟ دیکھیں، انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جی اور حضرت داؤد علیہ السلام، دیگر انبیاء وہ تو اپنے اپنے وقت میں مکلف تھے شریعت اپنی امتوں تک پہنچانے میں، صحیح۔ وہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ تو بعد میں جو دیگر لوگ ہیں خلفائے راشدین، وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ منہاج جو نبوی ہے اس کے مطابق ہی وہ عمل کا پیرا تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس اعتبار سے۔ لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، کسی کو نامینیٹ کر کے کہنا کہ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو عالم ربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو حلال حرام کا فرق کرنے والا ہے، خود شریعت پہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کو تلقین کرتا ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ لیکن نام لے کر کسی کو کنفرم کہنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو اگر ہم بات کریں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جی، تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے سیدنا آدم کو پیدا کیا؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، اور طین جو ہے عربی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہی ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کن کہہ کر پیدا کیا۔ بلکہ یہ آیت کا جو سبب نزول ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ جو آیت ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، نجران ایک علاقہ ہے، وہاں پر عیسائی لوگ تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو مختلف سوالات انہوں نے کیے نبی علیہ السلام سے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے جو قرآن کا نظریہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے
کلمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، تو وہ یہ جواب سن کر نا آگ بگولا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ چونکہ عیسائیوں کا نظریہ تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، یا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا عیسیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے، یا عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں۔ اس طرح کے ان کے عقائد تھے اور آج بھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو؟ تو وہ کہنا کیا چاہتے تھے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہیں۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر تم عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کی اولاد کہہ رہے ہو، تو پھر آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے پیدا ہوئے، پھر فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گئے۔ تو بہرحال اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم بنو آدم، کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، مسند احمد میں دیگر کتب میں موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اخذ قبضۃً، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، تو پھر اس مٹی کے مطابق آدم علیہ السلام کی اولاد آگے جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ یعنی کہ کسی جگہ کی مٹی چیکنی تھی، کسی جگہ کی مٹی ریتلی تھی، کسی جگہ کی مٹی سخت تھی، کسی جگہ کی مٹی نرم تھی، کوئی سفید تھی، کوئی کالی تھی۔ تو آدم کی اولاد کے جو مختلف رنگ ہیں یہ بھی اس مٹی کے حساب سے ہیں، اس مٹی کے حساب سے ہی ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بڑی واضح ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی بھری، تو پھر وہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اچھے اور برے، سفید اور کالے، گورے، لمبے، چھوٹے قد والے، یہ سارے اس مٹی کے مطابق ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی طرف ہی تمہیں لوٹائیں گے۔ تو گویا کہ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے۔ صحیح۔ تو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو جسامت ہے، یہ اگر آج ہم غور کریں تو یہ خون اور اسی طرح لوتھڑا جو گوشت ہے اس کا ہے، تو اس سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جی تو اس کو اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ صاف ظاہر ہے ڈائریکٹ ہر انسان مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل مراد ہے کہ ہر انسان کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہم نے آیات پڑھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سنائی۔ اور اسی طرح ہر انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے انسان کو موت بھی دی اور پھر موت دینے کے بعد اسے جانوروں کی طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہم نے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا، اس کی حرمت کا خیال رکھا، ہم نے اس کو قبر دی۔ یہ قبر جو انسانوں کو ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، وگرنہ نعوذ باللہ انسانوں کے جو مردے ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ بھی جانوروں کی طرح ایسے ہی پھر درندے پرندے ان کا گوشت نوچ رہے ہوتے، جیسے ہی آج کل کچھ لوگ جلا رہے ہیں، جس طرح ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، تو یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی میت کی ہڈی کو، ہاتھ پاؤں کو توڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کے ہاتھ پاؤں کو توڑا گیا۔ جس طرح ایک زندہ انسان کی حرمت ہے، ایسے ہی ایک فوت شدہ انسان کی بھی حرمت ہے۔ اسلام جو دین ہے وہ خوبصورتی کا دین ہے، وہ انسانیت کی قدر کرنے والا دین ہے، بلکہ دین اسلام نے جو اسلامی اور انسانی اقدار سکھائی ہیں، جو ایک انسان کو عزت اور وقار، مقام و مرتبہ دیا، وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کیا یہ بات جو ہے کہی جاتی ہے عام طور پہ
کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اس بات کی حقیقت کیا؟ کیا واقعہ ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یا اللہ کے حکم سے خود بخود ہی جو ہے وہ پیدا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی بڑا پاورفل ہے، وہ اس کے کہہ دینے سے ہی ہو سکتا ہے کوئی کام جو ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عام اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوتا ہے یا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کن کہتے ہیں تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کو خاص عزت و احترام دیتے ہوئے، ان کی منقبت اور ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کی عظمت کو چار چاند لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عام چیزوں سے ہٹ کے ذرا پیدا کیا ہے۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اس انسان کو سجدہ کرو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو یہ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی تکریم کی گئی ہے، ان کی عظمت کو چار چاند لگائے گئے ہیں، ان کی شان و شوکت کا بیان ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور جو وہ حدیث بھی ہے جو ابھی ہم نے پہلے سنائی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض قبضۃ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، تو وہ اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، جیسے اس کی شان ہے۔ صحیح۔ تو کیا کوئی اور بھی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یا صرف سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی، حدیث میں بھی ہے۔ اس طرح دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں ان کا ذکر موقوف روایات میں ہے، مرفوع روایات میں نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلق اللہ عز وجل اربعۃ اشیاء بیدہ، یہ اللہ رب العالمین نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ پہلے وہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام، آدم کو، والعرش اور عرش کو، والقلم اور قلم کو، وجنات عدن اور جنت عدن کو، چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، دیگر سلف سے بھی یہ ثابت ہے۔ صحیح۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام جو کہ سب کے علم میں ہے کہ جنت میں رہے کچھ عرصہ، جو ہے وہ جنت میں رہے زمین میں آنے سے پہلے، تو یہ کتنا عرصہ تھا یا کتنی مدت تھی جو سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں رہے؟ جی دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام جنت میں رہے تو کتنی دیر رہے؟ جنت میں جانے سے پہلے وہ کہاں پر تھے اس کے بارے میں شریعت واضح نص نہیں ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے وہ پہلے جنت میں نہیں تھے، زمین پہ سے ہی، مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین پر ہی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اماں حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہو۔ اس کا مطلب وہ پہلے جنت میں نہیں تھے، تب ان کو کہا کہ آپ جنت میں رہو۔ تو جنت میں رہے، اب کتنی دیر تک وہ جنت میں رہے اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ کوئی قرآن مجید کی آیت ہو جو بتائے 1 سال 2 سال 10 20 100 سال، یا کوئی حدیث بتائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اہل علم کے کچھ اقوال ہیں، عبداللہ بن عباس، دیگر اہل علم سے امام حسن بصری اور دیگر اہل علم سے اقوال مروی ہیں۔ ایک قول ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ عصر سے لے کے مغرب تک، جو اتنا وقت ہے ایک دن کا، اتنی دیر تک جنت میں رہے، عصر سے مغرب تک۔ ایک دوسرا قول ہے، وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ظہر اور عصر کے درمیان جنت سے نکالا گیا، تو وہ جنت میں تقریباً آدھا دن رہے۔ وہ آدھا دن جو ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آدھا دن دنیا کے حساب سے 500 سال کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہے نا وہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،
تمہارے رب کے پاس جو ایک دن ہے نا وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کا یہ جو قول ہے آدھا دن والا، تو اس کا مطلب ہے 500 سال وہ جنت میں رہے۔ تو پہلے قول کے مطابق عصر سے لے کے مغرب تک جنت میں رہے۔ تو اس طرح اہل علم کے مختلف اقوال ہیں جن کی کوئی ڈائریکٹ دلیل نہیں ہے۔ اس طرح کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس میں توقف کیا جائے۔ ویسے تو 8-10 اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے اتنی دیر، کوئی کہتا ہے اتنی دیر، لیکن وہ سارے بغیر دلیل کے ہیں۔ تو آخری قول یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے، چونکہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے، تو لہٰذا ہمیں ایسے ہی اٹکل پچو لگانے کی وجہ سے یا خواہ مخواہ ایسی چیزوں میں پڑھنے کی وجہ سے جس کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اعراض کرنا چاہیے، تو لہٰذا اس سے رک جانا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پاکستان کے تھے لیکن وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، تو بہت بڑے عالم تھے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی، شیخ عبد القادر بن شیبۃ الحمد، الشیخ عبد القادر بن شیبۃ الحمد رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ ان کی کتاب ہے قصص الانبیاء، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا، اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو خواہ مخواہ تکلف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، کتنی دیر تک رہے اللہ عالم، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے قرآن و سنت کی نصوص سے کہ وہ کافی لمبا عرصہ جنت میں رہے، کافی لمبا عرصہ جنت میں رہے، اتنا لمبا عرصہ جنت میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اور حوا علیہما السلام تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر قریب جاؤ گے یعنی کہ اس سے کچھ کھا لو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی، تو تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ حکم دیا تھا، لگتا ہے وہ کافی دیر رہے تھے، اس لمبے عرصے کی وجہ سے وہ حکم جو تھا وہ شاید بھول گئے تھے، غیر شعوری طور پر یا غیر دانستہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر بیٹھے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کافی لمبا عرصہ رہے، لیکن وہ عرصہ کنفرم کتنا تھا اللہ عالم۔ تو وجہ کیا بنی جنت سے نکالے جانے کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا، جی اس کی وجہ کیا تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل کھانا یا کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے راستے یا ایسے وسائل جو انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں ان کا بھی آپ نے اختیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے، مبالغہ ہے کسی برائی سے بچانے کے لیے۔ تو بہرحال چونکہ آدم علیہ السلام انسان تھے، تو انسان جو ہے وہ نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، وہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈوائز دی تھی، وہ اسے بھلا بیٹھے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، چونکہ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تو ایسے ہی ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ غیر شعوری طور پر یا غیر دانستہ ان سے اللہ رب العالمین کی حکم عدولی ہو گئی، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے زمین میں بھیج دیا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم جو ہے وہ زمین پر چلے جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو ایک امت کے اندر ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت سارے افسانے اور غلط نظریات بھی پائے جاتے ہیں، ایسے جو قرآن و حدیث سے جو مروی نہیں ہیں، آپ نے ان کے بارے میں وضاحت کی، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گاہے گاہے جو ہے اپنے ناظرین کے لیے اس طرح کے مسائل رکھتے ہیں تاکہ امت میں جو بگاڑ ہے، جو خاص کر عقائد کے معاملے میں، اس کی اصلاح ہوتی رہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم اس بارے میں بات کریں، جب ہم نے بات کی کہ انسان کی پہلی تخلیق کی، تو سب سے پہلے انسان کو انسان ہی پیدا کیا گیا،
انسان کو کوئی حیوان یا بندر نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے نا، جس طرح کے کچھ لوگوں کا نظریہ ہے پہلے انسان جی، تو وہ جن لوگوں کا نظریہ ہے یہ پھر ان کو ہی مبارک ہو۔ تو مسلمانوں کو اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں یا نظریات ہیں جو بے بنیاد باتیں ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا سب سے پہلے اور سب سے آخری جو چیز ہے وہ قرآن و سنت ہے، تو اس پر ہی ہر انسان کو کاربند رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بات کی کہ سب سے پہلے کون سے انسان تھے جن کو پیدا کیا گیا، اسی طرح وہ کچھ عرصہ جنت میں بھی رہے تو وہ کتنا عرصہ رہے، اسی طرح وہ جنت سے نکالے گئے تو اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔